نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين وقالوا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا اوتو دیے گئے نصیباً ایک حصہ من الکتاب کتاب کا یشترون خریدتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں وہ الضلالۃ گمراہی تضلوا تم گمراہ ہو جاؤ اعلم خوب جانتے ہیں اعداء دشمن عدو کی جمع ولیاً حمایتی نصیراً مددگار یحرفون تحریف کرتے ہیں بدل دیتے ہیں الکلم کلمت ان کے جمع بات مواضع ہی ان کی جگہوں سے سمعنا ہم نے سنا عصینا ہم نے نافرمانی کی واسمع آپ سنیں غیر مسمعین نہ سنائے جائیں راعنا ہماری رعایت کیجیے لین موڑتے ہوئے السنتہم زبانیں تانا زنی کرتے ہیں دین میں اقواما لکان خیر لہم و اقواما زیادہ درست ہوتا ترجمہ الم تر الی الذین اوتوا کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں اور کافی ہیں اللہ تعالیٰ حمایتی اور کافی ہیں اللہ مددگار من الذین ہادوا یہودیوں میں سے وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور آپ سنیے نہ سنائے جائیں اور راعنا کا لفظ کہتے ہیں زبان کو موڑتے ہوئے اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کی صرف وسمع اور ونظر اور اس کی جگہ ونظر نہ کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست ہوتا لیکن اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کی پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں ایمان والوں کو خوبصورت احکامات ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں،
سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، وہاں پر ایمان والوں کے جو دشمن ہیں اللہ ان کو وہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں آپ کے دشمن ہیں، یہ تمہارے حق میں کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان کی باتوں میں نہ آ جانا، نہیں تو انہوں نے تمہیں گمراہ کر دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ایسے جو لوگ ہیں ایمان والوں کے جو دشمن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ نہیں ہیں، ان میں جو برائیاں اور بری خصلتیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر کے ایمان والوں کو متنبع فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، ان خصلتوں میں سے، ان برائیوں میں سے کوئی تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے، انہی خصلتوں کی وجہ سے تو یہ اللہ کے ناپسندیدہ ٹھہرے، اللہ کے یہ محبوب بندے نہیں ہیں، ان پر اللہ کے عذاب، اللہ کی لعنتیں۔ اگر تم بھی وہی کام کرنے لگو گے ہیں تو پھر ان میں اور تم میں فرق تو کوئی نہیں ہے، بات تو کردار اور اعمال ہی کی ہے۔ اگر ان کا کردار برا ہوا وہ اللہ کے مبغوض ہوئے، تمہارا کردار برا ہوگا تم بھی اللہ کے مبغوض ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہود و نصارہ کا اور ان لوگوں کا تذکرہ کرتے رہتے تاکہ ایمان والے متنبع رہیں۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں احکامات دیے، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے جو دشمن ہیں ان کا تذکرہ بھی اللہ ساتھ ساتھ فرماتے رہے۔ احکامات بھی ہیں، پھر آ رہے ہیں دوبارہ ان کا تسلسل شروع ہوگا۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پوری کتاب ہی نازل کی تھی، ایسا نہیں ہے کہ تورات آدھی نازل کی اور آدھی نہیں کی، انجیل کچھ نازل کی کچھ نہیں، یہ بات نہیں، اللہ نے ساری کتاب نازل کی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے نکالی جو ان کے موافق تھی، اور وہ چیزیں جو ان کے مزاج کے خلاف تھیں اور خود انہی کی تردید کرنے والی تھیں، ان تمام چیزوں کو انہوں نے چھپا دیا، اور اپنے مطلب کے جو حصے تھے وہی لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، دیکھو جو یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، باقی کیا لکھا ہے وہ نہیں بتاتے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے پر ایمان نہیں رکھتے تم۔ اور آگے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجعلونہ قراطیسا، تم نے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جز جز بنا دیے، بعض جز جو ہیں تمہارے مطلب کے ہیں ان کو پڑھتے بھی ہو اور لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں، اور جو تمہارے مطلب کے نہیں ہیں وہ تم چھپا کے رکھتے، لوگوں کو نہیں بتاتے۔ ایمان یہ نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ انسان از اول تا آخر ساری کتاب پر ایمان لائے، ساری کتاب پر ایمان لائے۔ اور ہم چوتھے سپارے کے اندر بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے علاوہ اوروں کو دوست نہ بنانا، یہود و نصارہ کو۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وجہ بیان کی، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، تم محبت کرتے ہو وہ تم سے نہیں کرتے۔ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بھی بیان فرمائی تؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو اللہ کی کتاب ساری پر ایمان رکھتے ہو، یہود و نصارہ اللہ کی ساری کتاب پر ایمان نہیں لاتے، وہ تو بس مطلب کی چیزیں ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر جب اہل کتاب کا ذکر کیا تو اللہ نے فرمایا اوتوا نصیبا من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے، پوری کتاب ان کے پاس نہیں ہے۔ اور کرتے کیا ہیں؟
یشترون الضلالۃ، چاہیے تو یہ تھا جب اللہ کی کتاب ان کے پاس ہے تو اس سے ہدایت حاصل کریں، یہ ہدایت کے بجائے گمراہی کو حاصل کرتے ہیں کہ صحیح مسئلے بتاتے نہیں ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تورات کی آیات ہیں وہ ان کو چھپا دیتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ لکھا ہے اسے چھپا دیتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ بجائے ہدایت کے گمراہی کو اختیار کر رہے۔ دونوں چیزیں تھیں ان کے سامنے، ہدایت بھی گمراہی بھی، انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو لیا، تو فرمایا یوں سمجھو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کو خرید لیا ہے۔ یشترون الضلالہ، اشترا کا لفظ مشتری اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، خریدار۔ فرمایا یہ تو گمراہی کے خریدار ہیں، ان کو جہاں سے گمراہی ملے فوراً لینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو تو پیسے دے کر بھی گمراہی لینا پڑے تو لینے کو تیار ہے، اور ہدایت لینے کو تیار نہیں۔ حالانکہ مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان ہدایت کا متلاشی ہو، جہاں سے ہدایت مل جائے اسے قبول کر لے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، خود تو گمراہ ہوئے ہی ہوئے، فرمایا یہ تو اوروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اوروں کو بھی، حتیٰ کہ پکے ایمان والے صحابہ کرام، ان کے متعلق بھی ان کی خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا واپس کیا جائے۔ یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، فرمایا یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر میں دوبارہ لٹا دیں، دوبارہ کافر بنا دیں۔ ان کی تو پوری خواہش ہے، ایمان والوں کا ایمان ان سے برداشت ہی نہیں ہے۔ اس لیے مختلف حیلے اور بہانے کیا کرتے تھے کہ کہیں لوگ مسلمان ہو نہ جائے۔ اول تو باقیوں کو، اپنے بندوں کو روکتے تھے، جب ان کے اپنے یہودی ایمان لانے کی کوشش کرتے تو ان کو کہتے نہ ان پر ایمان نہ لانا، بھی تورات میں لکھا ہے آپ کی صفات اور خوبیاں، نعوذ باللہ من ذالک اس کو بدل دیا تھا انہوں نے، جہاں آپ کی جو صفت لکھی ہوتی اس کی جگہ الٹ لکھ دیتے۔ نہیں جی آپ پر تو یہ آیات صادق ہی نہیں آ رہی، آپ تو اس سے مراد ہی نہیں ہو سکتے، جبکہ اندر سے وہ خود سمجھتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نبی برحق ہیں۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جس طرح ان لوگوں کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، یقینی بات ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، میری بیٹی ہے، جانتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کو بھی جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، فرمایا یہ لوگ حق کو چھپاتے، بتاتے نہیں، یہ پتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی اہل کتاب میں سے تھے، اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب یہ آیت ان کے سامنے آئی نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کا یہ فرمان 100% سچ ہے، اور فرمایا کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد سے بھی زیادہ یقین، زیادہ معرفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمیں اپنی اولادوں پر اتنا یقین نہیں کہ یہ ہماری ہی اولاد ہے، جتنا یقین ہمیں اس بات پہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ کے نبی اور آخری نبی۔
اس بات پر ہمیں زیادہ یقین تھا، لیکن فرمایا کہ وہ ہم نہیں مانتے تھے، گڑبڑ کیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ مجبور ہو کے آگے۔ فرمایا نہیں، میرا دل نہیں مطمئن ہوتا، سچائی سچائی ہے، والحق احق ان یتبع، حق ہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی یہودی جو انہیں اپنا سردار اور سربراہ مانا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے عالم تورات کے، جب ایمان لائے وہ اپنے یہودی دشمن ہو گئے، کہنے لگے ان کو کیا پتہ ہے، ان کے پاس کوئی علم کوئی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، خود بھی گمراہ ہیں، اوروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے۔ تو اول تو ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ایمان نہ لائے، اور اگر ایمان لے آتے تو ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ جو نئے نئے ایمان والے ہیں ان کو کسی طریقے سے واپس کیا جائے، واپس کیا جائے۔ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہ یوں کرتے، اپنے چند بندے منتخب کرتے اور ان کو کہتے جاؤ چلے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہاں جاؤ اور وہاں کہو ہم تو ایمان لائے ہیں، ہمیں تو حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کے ساتھ رہنا، نمازیں پڑھنا، آپ کی باتیں سننا، اور کہنا جی زبردست ہے۔ جب رات ہو جائے نا تو کہنا ہم نے تو سمجھا تھا کہ شاید سچا دین ہے، لیکن ہم نے پورا دن یہاں پر گزارا، ہمیں تو سمجھ میں آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو اپنے دین میں دوبارہ واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں آتے ادھر۔ اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تم واپس آؤ گے نا تو وہ لوگ جن کے پاس علم زیادہ کوئی نہیں ہے، تمہیں دیکھا دیکھی وہ بھی تمہارے ساتھ پیچھے وہ بھی واپس آ جائے۔ بڑی انہوں نے یہ چال چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناکام بنا دیا، کیونکہ جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے صحیح معنی میں، پھر اس کی جان تو نکل سکتی ہے پر ایمان اس کے سینے سے نہیں نکل سکتا۔ لیکن بہرحال اہل کتاب کی خواہش رہتی ہے کہ ایمان والے کسی طریقے سے ہدایت سے نکل کر گمراہی میں آ جائیں۔ اس وقت بھی خواہش تھی اور آج بھی خواہش ہے۔ تو جو ہمارے ایمان کا دشمن ہو وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا یہود و نصارہ کو کبھی دوست نہ بنانا، ان کو کبھی دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء، بعض آپس میں دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، فرمایا جس نے تم میں سے ہو کر ان سے دوستی لگائی، اللہ کے کاغذوں میں وہ ان میں سے ہی ہو جائے۔ باقی تم کہو ہم ان کو اپنا دوست کہیں، تجارت کریں، ہم سے خوش ہوں گے، اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، میرے حبیب یہ یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، تم یہودی بن جاؤ تب تم سے راضی ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، فرمایا اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے۔ جو دو لفظ اچھے بول لے تم سمجھ لیتے ہو کہ یہ ہمارا دوست ہے، جو تعاون کرنے لگ جائے، قرضے دینے لگ جائے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا دوست ہے، خیر خواہ ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، ہم تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں اور بتا رہے ہیں تمہارا دشمن کون کون ہے۔ پروردگار اگر ہم ان سے تعلقات چھوڑیں، دوستیاں چھوڑیں،
تو ہمارا رہنا تو دنیا میں بڑا مشکل ہو جائے۔ یہ اہل کتاب تو بڑی قوتوں کے مالک ہیں، بڑی طاقت کے مالک ہیں، دنیا کی معیشت ان کے پاس ہے۔ آج مسلمان اور ہم لوگ کس طرح قرضہ لینے کے لیے ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ مہینے گزر گئے ہیں کہ وہ ذلیل کر رہے ہیں، پیسے دینے پہ نہیں آ رہے اور ہمیں ان کے پیچھے۔ بجٹ بنانا ہے تو ان کے مشورے سے کرنا ہے، فلاں کرنا ہے تو ان کے مشورے سے کرنا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہے؟ اللہ نے پہلے فرما دیا یہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے دشمنوں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم ان سے لا تعلق ہو جاؤ گے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اللہ خود تمہارے حمایتی بن جائیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ خود تمہارے مددگار بن جائیں۔ جس کا اللہ مددگار ہو، جس کا اللہ حمایتی ہو، بھلا وہ بھی کبھی ناکام ہو سکتا ہے؟ وہاں ناکامی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا جہاں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آ جائے۔ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اسی چیز میں ہے کہ انسان اللہ کے دین کو اپنانے والا بن جائے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کو انسان دل و جان سے تسلیم کرے اور اس پر چلے تو اللہ کی مدد ضرور نازل ہو۔ اس سے جب ہٹ کے چلیں گے اللہ کی مدد اٹھ جائے، اللہ کی مدد اٹھ جائے۔ غیروں کے طریقوں پر چلیں، غیروں کے طریقوں کو اپنائیں اور ہم امید رکھیں کہ ہمارا اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تو کامیابی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی، آپ کے لائے ہوئے دین میں رکھی ہے۔ جب تک اس دین میں رہیں گے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد رہے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے دشمن پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت جو رہ گئی اس کا کل، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔